اللہ تعالیٰ پہلے اپنا حق بیان کرتا ہے کہ میرا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور پھر والدین ان کا حق بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد مخلوق میں اگر انسان پر کسی کا احسان ہے تو وہ والدین ہے، سب سے زیادہ احسان۔ تو اس لیے حقوق والدین یہ اہم مسئلہ ہے، اور طاغوتی نظام میں اور ابلیسی شیطانی دجالی نظام یہ خاندانوں کی بربادی کا نظام ہے، اور آج اس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس پر سب طاغوتی نظام کے اثرات ہیں۔ اب جو طاغوتی ابلیسی نظام ہے وہاں پر والدین کا پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا، ماں معلوم ہوتی ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کون، یعنی خاندانی نظام ہی ختم ہو گیا ہے۔ امریکہ، یورپ اور یہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں باپ کا پتہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، ماں متعین ہوتی ہے، باپ ہونے کے کئی مدعی۔ ایک دوسرا، جس کو پتہ ہے باپ کا تو انہوں نے اولڈ سینٹر بنائے ہوئے ہیں کہ جب اولاد جوان ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا تو اس کو سینٹر میں جمع کرے۔ پاکستان میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے اولڈ سینٹر، تو بوڑھے والدین کو ادھر پیک کرا دیتی ہیں، جیسے سامان کو پیک کرا دیا جاتا ہے، اور وہ بیچارے ایسی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ اور وہی اثر ہوا آج کے سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹوں پر کہ آج 99% وہ والدین ہیں جو اولاد کی جوانی پر افسوس کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ نافرمانی والدین کی ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ پریشان بھی والدین ہیں۔ اور یہ اثر مدارس میں بھی ہے، کیونکہ اب اکثر مدارس اور سکول کالج کے ماحول کا فرق نہیں ہے، ان کے مابل اشتراک موبائل کی لعنت ہے اور یہ میڈیا کی لعنت ہے۔ آج مدرسے کے طالب علم اور سکول کالج کے سٹوڈنٹ میں فرق نہیں رہا، ایک ہی مزاج ہے، ایک ہی ترتیب ہے، ایک جیسی بے ادبی ہے، ایک جیسی شیطنت ہے، بس کوئی تھوڑا سا فرق ہے، وہ سکول کی عمارت کے نیچے بیٹھا ہے اور یہ مسجد اور مدرسہ کی عمارت کے نیچے بیٹھے ہیں، مکان کا فرق ہو گیا ہے۔ تو آج وہ ماحول بدل گیا، تو والدین، کئی ہم نے مولوی دیکھے، ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، والد صاحب فوت ہوئے، ماں سے پوری جائیداد اس نے لکھوا لی، اس کی وراثت بھی، اور پھر دھکے لگا کے اس کو گھر سے نکال دی۔ ہاں، دوسرا بھائی آیا، اس نے یہ گھر سے نکال رہا تھا، اس نے دھکا دیا تو ماں نالی میں گر گئی، دونوں مولوی ہیں۔ تو یعنی کوئی احساس بھی نہیں۔ تو قرآن و سنت میں حقوق اللہ، توحید کے بعد سب سے بڑا حق بیان کیا گیا ہے والدین کا۔ اور یہ یاد رکھو، جو والدین کا گستاخ ہے اور والدین کی خدمت سے باغی ہے اور والدین کا دل دکھانے والا ہے، تو یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ اس کا بدلہ نقد بھی ملے گا۔ قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا نا، لیکن یہ جو ظلم ہے اس کا نقد دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے۔ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ اگر یہ خود والدین کا دل دکھائے گا تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے وہی کام کرے گی۔ تو اس لیے یہ قرآنی حکم ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور یہ اسی سے اہمیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی توحید کے بعد متعدد مقام قرآن کے فوراً مضمون بدلتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصینا وصیت کی، وصیت۔ اور احادیث اگر آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ احادیث ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اور جو والدین کا نافرمان ہے اس کی آخرت بھی برباد ہے اور دنیا بھی برباد ہے، اور وہ جو والدین سے زیادتی کرتا ہے وہ اپنا حال بھی اس کا وہی ہوتا ہے۔ یہ جو بعض چیزیں لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں نا کہ کسی آدمی نے اپنے والد کو گھر سے اٹھایا اور دریا کے کنارے جا پھینکا، تو والد نے کہا بیٹا تو آباد رہے، اس نے کہا بابا میں آپ کو ادھر ڈال کے جا رہا ہوں، تو دعا دے رہا ہے، اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو دریا کے اندر ڈالا تھا، تو نے چلو کنارے پہ ڈالا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور یہ حقیقت پہ مبنی مثال ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے۔ تو سب سے زیادہ یہ مسئلہ بیان کرو حقوق کے والدین، خصوصاً دجالی دور میں ان سے بالکل لاپرواہی ہے۔
ووصینا اور تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو، وصیت کا لفظ فرمایا، تاکیدی حکم انسان کو، بے والدہ، یہ عجیب بات ہے، والدین بیچارے سب سے زیادہ مشقتیں برداشت کرتی ہیں، اور والدہ کا مشقت میں ایسا کمال ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ جو ماں کی مشقتیں ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور باپ تو آدھا گھنٹہ بچہ نہیں اٹھا سکتا اور اس کو نہیں سنبھال سکتا، اور ماں وہ ہوتی ہے جو اس کی بچپن کیا نطفہ ٹھہرنے سے ماں تکلیفوں میں ہے، اور وہ جب حمل ٹھہر گیا تو حمل کی تکلیفیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر جنم کی تکلیفیں حمل سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر اس کو اٹھانے پہ، اور اس کو ہر وقت ماں کا کوئی خیال ہے اور بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ بچہ کبھی آنکھ لگتی ہے تو ٹینٹے شروع ہو جاتی ہے، پھر اٹھ بیٹھتی ہے لیکن کبھی غصہ نہیں کرتی، اور کبھی کچھ۔ یہ اگر پورا طریقہ آپ دیکھیں تو سب سے بڑی محنت ماں کی ہے، اور باپ کی کہ سب کچھ کما کر وہ اپنے بچے پہ لگاتا ہے اور اپنا ہر آرام قربان کرتا ہے، ہر سکون قربان کرتا ہے، ہر چیز وہ اپنی اولاد پہ قربان کرتا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق اول ہے، اور حکم کے لحاظ سے باپ کا حق اول ہے۔ خدمت کے لحاظ سے ماں زیادہ مستحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون میرے احسان کا زیادہ مستحق ہے، بخاری مسلم میں ہے، فرمایا امک۔ صحابی نے پوچھا ثم قال امک، صحابی نے پوچھا ثم، فرمایا امک، اور چوتھے درجے میں فرمایا ثم ابوک۔ تو خدمت کی جو بات ہے تو ماں کا باپ سے بھی حق مقدم ہے، لیکن اطاعت اور حکم برداری یہ باپ کی مقدم ہے۔ اب سارے میری طرف، حکم اور اطاعت کس کی کرنی ہوگی؟ باپ کی، اور خدمت کی حقدار زیادہ ماں ہے۔ تو یہ بیچارے آپ کو بڑا کرتی ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، اچھا سا رشتہ، پھر آپ کے لیے رشتے پسند کرتی ہیں، پھر خرچہ، شادی ہو گئی، تیسرے دن جو آنے والی ہے وہ بیٹے کو اغوا کر کے لے گئی، اور بیٹا بھی اتنا بے حیا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی اس کو پالا ہے، اور سارا اپنا اصل جو خیر خائی پہ مبنی محبت ہوتی ہے خالص وہ صرف ماں کی ہے۔ بیوی کی محبت بھی لالچ پہ مبنی ہے، خالص بلا بغیر لالچ کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ ماں کی محبت ہوتی ہے، اور والدین کی محبت ہوتی ہے بغیر لالچ کے۔ باقی جتنے بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، اگر مقصد ہے ٹھیک، نہیں تو وہ محبت نہیں ہے۔ پھر تو ہر ایک کی محبت لالچ پہ ہے، ماں باپ کی محبت خلوص پر مبنی ہوتی ہے۔ آپ باہر سے آ جائیں، کہیں سے کوئی آدمی آئے تو ماں کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے جذبات جو ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے، اور بیوی کے کیا ہوتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے اپنے خامند کا جیبہ دیکھا ہے، جیب دیکھا ہے کہ اندر کچھ لایا بھی ہے یا نہیں، وہ چہرہ نہیں، وہ جیب کی طرف دیکھتی ہے۔ لیکن بیوی کا جادو ایسا چلتا ہے کہ شادی ہوتی گئی، ایک ہفتے میں یہ ٹٹو ٹیرا بدلا ہوا ہے، اب ماں کی بات سنتا ہی نہیں ہے، اب سارا کچھ اس کی حکومت ہے، ماں بھی گئی باپ بھی گیا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا بھائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور تاکیدی حکم کیا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ، یعنی احسنوا بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ، بالخصوص ساتھ لگاؤ گے، بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ، کیونکہ ماں کی مشقتیں زیادہ ہیں۔ حملت ہو امہ کرہا، حملت ہو اٹھاتی ہے اس کی ماں اسے، کرہن، کرہا یکرہ بابے، کرہن، کرہن، کراہتن، کراہیتن، یہ سارے اس کی مصدریں ہیں، کرہن بھی، کرہن بھی، کراہتن بھی، کراہیتن بھی، اور کرہا یکرہ ہو، یہ ہوب کے مقابلہ میں ہے کہ یہاں مراد تکلیف والا معنی ہے، کرہن
تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ اور جنتی ہے اسے کرہن تکلیف کے ساتھ۔ ان دو جملوں میں ساری تکلیفیں آ گئیں، حمل کی تکلیفیں مختلف ہیں۔ ماں بیچاری جب بچہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے اس سے تکالیف شروع ہو جاتی ہیں، کبھی متلی آ رہی ہے، کبھی اس کو الٹی شروع ہو گئی ہے، کبھی اور وہنن علی وہن اور کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو درد شروع ہو گئے اور کھانا چھوٹ گیا، پینا چھوٹ گیا۔ یہ سارا کیا ہے؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ اور پھر جب بچہ جننے کی تکلیف ہے، یہ موت کے منہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب بچہ جنتی ہے تو یہ ساری تکلیفیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس لیے ماں کو مقدم کیا ہے۔ اور احسان کی تفسیر دوسرے مقام پہ ہے، یہاں ذکر نہیں کی احسان کی۔ قل لہما لا تقل لہما اف لا تنہرہما وقل لہما قولا، چلو وہ بھی دیکھ لو۔ احسان کی تفسیر وہ آیت ہے۔ احسان کی تفصیل یہ ہے، اب دیکھو ان آیات کا جو مضمون ہے اس میں احسان بالوالدین، یہ متعدد مقام ہے، لیکن ان میں اصل یہ آیت ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے نا اس کو ذہن میں رکھ لو کہ ہر مضمون کی اصل نکال لو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ اصل آگے اس میں توضیح آئی ہے کہ اما یبلغن عندکم الکبر، عندک الکبر، اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی تیرے پاس بڑھاپے میں ایک یا دونوں، وہ بوڑھے ہو، ویسے تو پوری زندگی ان کی خدمت ہے، خصوصیت کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے کہ زیادہ احتیاجی ہے خدمت کی، تو ان کو تم نے کیا کہنا ہے؟ جب بڑھاپا آتا ہے تو مزاج بچکانا بن جاتا ہے، تو پھر اپنی بچپن کو یاد کر لینا۔ تو مزاج بچگانا ہوتا ہے، تو تم جب بچے تھے کیا کچھ کرتے تھے؟ تو والدین جو شرارت کرتے تھے وہ ہنس کے آپ کو اٹھاتے تھے۔ چھوٹا بچہ جتنی شرارتیں کرتا ہے باپ اتنا خوش ہوتا ہے، اور ماں خوش ہوتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پہ بھی خوش ہوتی ہے، اور وہ نقصان بھی کر دے تو اس کو اس پہ غصہ نہیں آتا۔ تو فرمایا جب ان کا جب مقام آئے نا تو پھر اپنا بچپن یاد کرنا کہ جن شفقتوں سے انہوں نے تیرے ساتھ معاملہ کیا تھا تو بھی وہی معاملہ کرنا ہے۔ یہ اصل بات بتا دی، اور اگر اسی بات کو سوچو تو پورا مضمون ادا ہوگی۔ ایک ہی لفظ کافی ہے۔ تو فرمایا فلا، اس کی آگے جزیات ہیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہنا۔ شاہ صاحب نے مانا کہ ہوں نہ کرنا، یعنی ایسا لفظ نہ کہنا جو ایذا کا سبب ہو، جو موذی لفظ ہو، ایسا نہیں کہنا۔ چہرہ اس طرح نہیں بنانا جس سے والدین کا دل دکھے، لفظ نہیں نکالنا جس سے والدین کا دل دکھ جائے اور ایذا کا سبب بن جائے۔ فلا تقل لہما اف النار ولا تنہرہما، اور چھڑکنا نہیں ہے، نار زجر کو کہتے ہیں، اور چیخ کر بولنا اور سختی کے ساتھ بولنا، سختی کے ساتھ لہجہ بھی سخت نہ ہو، آواز بھی اونچی نہ ہو اور غصہ بھی نہ ہو۔ جیسے وہ بار بار بیچارہ بات پوچھتا ہے تو وہاں پر بڑا امتحان ہوتا ہے، فرمایا خیال کرنا۔ اور اگر آدمی تصور کرے بچپن کا، چھوٹے بچے جو کرتے ہیں تو والدین کو غصہ نہیں آتا، وہ الٹا خوش ہوتی ہیں۔ ہاں تم نہیں، چھوٹے بچوں کی بات کر۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور کہنا انہیں بات ادب کی، کریمن ادب والی بات، شاہ صاحب کا معنی ہے ادب کی بات اور نرمی والی بات کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، اور نیچا کر ان کے آگے، جناح ذل، کندھا عاجزی کا، پیار سے، پیار کے ساتھ، والدین کے ساتھ عاجزی سے رہے، آکڑ نہیں۔ افسر بن گیا ہے، باپ آ گیا کہتا ہے میرا نوکر ہے، یا باپ بوڑھا باپ ہے اور بیٹا پینٹ پتلون والا بدماش ہے، اب اسے شرم آ رہی ہے کہ میں کہوں کہ یہ میرا باپ ہے۔ کہ ایسے بے غیرت بھی ہے، باپ اگر آ گیا تو کہتے ہیں یہ ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارا نوکر ہے۔
بھائی دوست نہ کہیں کہ اس کا باپ اتنا سادہ ہے، تو فرمایا ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہے، وقول، اور جیسے وہ تیرے لیے دعائیں مانگتے تھے تو بھی ان کے لیے دعائیں مانگ، وہ تیرے لیے مانگتے رہے تو ان اور کہہ رب اے میرے پروردگار ارحمہما کما ربیانی، ربیانی میں پورا تمہیں تمہاری بچپن یاد کرائی ہے کہ تم بچپن میں کس طرح تھے اور انہوں نے کیسے پالا ہے، کما ربیانی صغیرہ، اللہ ان پہ رحمت کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اور بچپن میں میری پرورش کی ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اتنی کرنے کے باوجود بھی خیال رکھنا یہ اوپر ریاکاری نہیں کرنی، نمبر نہیں بنانے ہیں، والدین کے سامنے چکنی چپڑی باتوں سے نمبر نہیں بنانے، کیونکہ اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے کہ یہ جو والدین کے سامنے جی کر رہے ہو جائیداد حاصل کرنے کے لیے میں اور ترکے سے حصہ پانے کے لیے، یا اوپر کئی ہوتے ہیں نا نمبر بنانے والے دوست، نمبر بنانے والے نہیں بننا، کیونکہ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت بھی جانتا ہے، یہ صرف اسلام کے خصائص ہے۔ اس طرح کے حقوق بیان کرنا دنیا کے تمام مذاہب باطلہ خالی ہے، ایک ایک لفظ میں والدین کے سارے حقوق بیان کر دیے، لیکن اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جب والدین بنو۔ آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اولاد کے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ اولاد کا پہلا حق ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، کالجی بنانا ضروری نہیں، مسلمان بنانا ضروری، انہیں اچھی تربیت دو، انہیں قرآن پڑھاؤ، یہ والدین پر فرض ہے اولاد کی تربیت کرنا، اور جب والدین اولاد کا حق نہیں پورا کریں گے تو اولاد کیسے والدین کا حق پورا کرے گی؟ تو سب سے پہلے دینی ماحول، ان کا ماحول نہ بگڑنے دو، ان کو موبائلوں اور یہ نیٹوں اور یہ ننگوں پہ مت لگاؤ، بلکہ ان کو دیندار بناؤ اور اچھی تربیت کرو، پھر جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کرو، ہاں ٹائم پہ شادی کرو، ہاں یہ بڈھا کر کے شادی ہو رہی ہے، 32 سال کا لڑکا ہے، 40 سال کا بچہ ہے، تو ان کی ٹائم پہ والدین، اولاد کا حق ہے کہ ان کے ٹائم پہ ان کی شادی کی جائے، اور شادی میں بھی پھر اپنی پسند نہ کریں والدین، اماں جان پسند کر رہی ہے اور بابا جان کر رہا ہے اس لیے اماں کے ساتھ رہنا ہے، تو اس میں فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو اس میں ان کی بھی پسند ہونی چاہیے، ہاں تو مَا طَابَ لَكُم، تو شادی چلے گی تب کہ جس نے نکاح کرنا ہے گزارا اس نے کرنا ہے، تو دینی تربیت، نمازیں، دیندار بنانا، یہ ماحول دینا، یہ والدین پر اولاد کا حق ہے، اور اگر یہ حق دے گا تو انشاءاللہ پھر اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اور اگر اولاد کو خود لوفر کیا تو پھر ساری زندگی اس لوفری کے چسکے لے،